بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جو مختلف ریڈارز ہیں پاکستان آرمی کے پاس، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی، ان کے حوالے سے۔ اس میں ایک اسپیسیفک ریڈار ہے جس کا نام ہے مچان ریڈار، جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہے؟ ریڈار جو ہے وہ کسی بھی دفاع کے نظام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر دشمن کی جو ایئر فورس ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کے حوالے سے، یا کوئی میزائلز آ رہے ہیں اس کے اوپر نظر رکھنے کے حوالے سے، اور پھر کاؤنٹر اٹیک کے حوالے سے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو جو مختلف جو ریڈارز ہوتے ہیں وہ پارٹ آف ایئر ڈیفنس بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ فیصل رضا خان سے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہے مچان ریڈار، اور اس کا نام مچان جو وہ شکار کے لیے جو لگاتے ہیں شکاری، اس حوالے سے ہے یا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل عمران صاحب، یہ مچان جو ہے یہ اسی سے لیا گیا ہے کہ عموماً شکاری جو ہیں وہ جنگل میں جب شکار کرتے ہیں تو ایک اونچی جگہ پہ ایک جگہ بناتے ہیں، محفوظ جو جگہ ہوتی ہے، وہاں سے وہ اپنے شکار پہ نظر رکھتے ہیں اور نگرانی کرتے ہیں اور خود بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہم نے اگر ہمارے کئی ناظرین جو ہیں اگر انہوں نے مشرقی سرحد کا جو ہے وہ وزٹ کیا ہے تو اس سرحد پہ جو ہے وہ بہت سے ایسی پوسٹ جو ہیں جو کہ اونچی پوسٹ ہیں، اور وہ ایک خصوصاً ورکنگ باؤنڈری وہاں پہ تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے دونوں سائڈوں پہ کھیت بھی اویلیبل ہے، وہاں پہ جو ہے وہ وہاں ہمارے جو سولجرز ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور وہ خالد صاحب ایسے ورکنگ باؤنڈری کے قریب ہی رہتے ہیں، انہوں نے تو کافی ساری مچانیں دیکھی ہوں گی۔ جی، اور خود بھی بنائی اپنے علاقے میں لگی ہوئی ہیں ساری۔ اچھا، یہ جو ریڈار سسٹم ہے جس کو ہم مچان 3 ڈائمینشنل جو ہے وہ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار کہتے ہیں، یا ایسا ریڈار کہتے ہیں، یہ جدید ترین جو ہے وہ 3D ریڈار سسٹم ہے، اور بنیادی طور پہ یہ گراؤنڈ بیس جو ایس بینڈ ہے اس کے اوپر مشتمل ہے۔ ایس بینڈ جو ہے وہ بیسیکلی 2 سے 4 گیگا ہرٹز کی جو فریکوینسی ہے وہ جنریٹ کرتا ہے، اور اس کی کیونکہ جو ویو لینتھ ہوتی ہے وہ بڑی دور مار ہوتی ہے، اور ہر موسم میں جو ہے نا، ہر قسم کے موسم کے اندر، چاہے وہ دھند ہے، بارش ہے، کوئی بھی ایسا موسم ہے، آپ اس کو یہ لانگ آلٹیچیوڈ، ہاں جی بالکل، اس کی جو یعنی کہ طویل فاصلے تک جو ہے یہ دشمن کے مختلف جو فضائی اثاثے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ 100 کلومیٹر تک جو ہے وہ اس کی رینج ہے، کیونکہ یہ ابتدائی دور میں پاکستان نے اس سے پہلے بھی یہ میرے خیال میں 4تھا یا 5واں ریڈار سسٹم ہے، لیکن یہ جدید ترین جو ہے وہ 3D ریڈار ہے، اور بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس میں الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور یہ جو فریکوینسی ہے اس کو جو ہے وہ بدل سکتا ہے، اس مختلف جو سگنلز ہیں ان کو فلٹر کر سکتا ہے، اس کا پاور کنٹرول بڑا زبردست ہے، اور اپنے میزائل ریڈار یا ڈیٹا لنک جو ہے ان کا تحفظ کر سکتا ہے، اور دشمن کے تمام۔ اس میں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات کہ کیا یہ جو ریڈار ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جو ڈیٹا یہ جو اس کے پاس فیڈ آ رہا ہے اس کا اسی وقت انالیسس کر کے جی بالکل جو بھی آبجیکٹ اس کے اوپر نظر آ رہا ہے جو اس کی ویوز کیچ کر رہی ہیں کہ کیا آبجیکٹ آیا، یہ جہاز ہے، میزائل ہے یا کوئی اور چیز۔ اصل میں اس کی خوبی یہی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ریڈار جدید ترین ہے، جو بھی چیز اس کے پاس آتی ہے وہ پلک جھپکتے سیکنڈز کے اندر جو ہے اس کو انالیسس کر کے اس کو سکین کرتا ہے، انالیسس کرتا ہے، اور یہ آپ کو مدد فراہم کرتا ہے کہ اچھا پھر اس کے اندر ایک بہت زبردست جو ہے وہ سہولت موجود ہے کہ یہ باقی جو آبجیکٹس ہیں فضا کے اندر، مثلا کوئی کمرشل جہاز ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہیں، تو ان کو یہ بالکل فیز آؤٹ کر دیتا ہے، اور صرف آپ کے اپنے اثاثے اور دشمن کے اثاثے اور دشمن کے اثاثوں کو بھی پراپر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ دشمن یہ فائٹر ہے، یہ ڈرون ہے، یہ جو ہے وہ سب سونک میزل ہے جیسے کروز میزلز ہیں، یا پھر یہ کوئی اور میزائل ہے جو کہ الٹیچیوڈ سے آ رہا ہے 100 کلومیٹر، کیونکہ ابتدائی فیز ہے اس وجہ سے۔ اچھا، مچان جو ہے اس میں جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے یہ بیسیکلی فیزڈ ارے ریڈارز کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے۔
یہ بہت زیادہ جدید شکل ہے. ایسا ریڈار جو ہے وہ خاص طور پہ بیک وقت جو ہے وہ کئی ریڈیو لہریں بھی جو ہے نا وہ اس پہ مشتمل ہوتا ہے, ان کو یہ متعدد فریکوینسیز جو ہیں ان کو یہ اخراج کرتا ہے, جس سے خاص طور پہ جو پرانے ہمارے پاس جو پیسو الیکٹرانکلی ریڈارز تھے, اسکینڈ ارے ریڈارز تھے, ان کے مقابلے میں اس ریڈار کا اپنا پتہ لگانا یا اس ریڈار کو جیم کرنا بھی دشمن کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. اچھا, یہ اب فیزڈ ارے ریڈارز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ سگنلز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, مرکوز کرتے ہیں, بظاہر جو ہے وہ حرکت نہیں کرتے اس انداز میں, لیکن اپنی جو برقی بیمز ہوتی ہیں نا وہ الیکٹرانک بیمز جو ہیں ان کو بڑے پاورفل طریقے سے جو ہے وہ بھیجتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی سکیننگ جو ہے وہ بڑی درست ہوتی ہے, آپ اپنے اہداف کو بڑی درستی سے ٹریک کرتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں, اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ ایپلیکیشن جو ہے وہ انتہائی مؤثر ہے. مچان ریڈار جو ہے وہ کیونکہ 3D ہے, اس لیے وہ تینوں ڈائمنشنز کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک بہت زبردست پکچر جو ہے وہ فراہم کرتا ہے, اور پیشگی ہنگامی اطلاعات جو ہیں وہ سیکنڈز میں فراہم کرتا ہے, تاکہ جو ہے وہ نہ صرف یہ اپنے الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز جو ہیں ان کو ایکٹیو کر سکے. صرف ریڈار کا کام کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی میزائل بیٹری وغیرہ بھی؟ نہیں, ابھی تک فی الحال صرف اور صرف یہ ایک ریڈار کی حیثیت سے ہے, کیونکہ پہلا فیز تو آپ کا ہمیشہ ریڈار ہوتا ہے. اگر ہم دنیا کے مختلف ممالک کا جائزہ لیں تو خاص طور پہ ترکی کی ریسنٹ مثال ہے جو ابھی اس وقت ایک ترکی میں نمائش ہوئی تھی, اس میں انہوں نے اپنے جو ہے وہ مختلف ڈیفنس سسٹم بھی انویل کیے تھے, تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ پہلے انہوں نے ریڈارز ڈیولپ کیے ہیں, کیونکہ یہ ایک بنیادی چیز ہے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کی طرف جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے میزلز کی طرف جاتے ہیں جو ڈیفنس فراہم کر سکیں. کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ جو مچان ریڈار سسٹمز ہیں, اور یہ پاکستان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے, ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری, اس کے حوالے سے یہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے؟ عمران صاحب دیکھیں جی, مچان 3D ریڈار جو سسٹم ہے یہ پاکستان میں اس وقت انتہائی اہمیت کا عمل ہے. خاص کر ہمارا جو دفاعی سسٹم ہے اس میں انتہائی اہمیت کا عمل ہے. اب تو ہر ضرورت سے رہ گئی, ہر ملک کو اس کی ضرورت ہے کہ ریڈار ایک ایسا مضبوط نظام ہونا چاہیے جس سے دشمن کی تمام جو حرکات, نقل و حرکت ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے, اور پاکستان کے پاس بھی یہ موجود ہے. اور جدید متحرک اور بہترین ریڈار کی پاکستان کو ہمیشہ ہی ضرورت رہی ہے, کیونکہ پاکستان مختلف ہماری سائٹوں سے خطرات میں گھرا ہوا ہے. خاص کر جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے اس کے اوپر تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس لیے پاکستان کو ایسے جدید نظام کی ضرورت ہے جو ہر وقت وہاں پہ متحرک ہو, اور اس سے دشمن کی کوئی بھی حرکت ہو اس کو معلوم کیا جا سکے. یہ کلیدی اہمیت رکھتا ہے ہمارے مقامی سطح پر تیار کردہ ہمارا یہ 3D سسٹم ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, اور اس میں مختلف ریڈار سسٹم ہے, اور اس میں جو ریڈار کو مختلف فضائی خطرات ہیں جس میں لڑاکا طیاروں کی آمد ہوتی ہے, بغیر طیاروں کے جو ڈرون ہیں ان کی, ہیلی کاپٹرز کی, کروز میزائل کی, جو بھی فضا میں اگر پاکستان کی طرف آ رہے ہیں تو اس میں یہ مدد فراہم کرتا ہے. جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ 100 کلومیٹر اس کی رینج ہے, تو یہ ایک اچھا فاصلہ ہے, اچھا خاصا 100 کلومیٹر کا ایریا ہوتا ہے جہاں سے اس کو مانیٹر, یہ ساری چیزیں مانیٹر کر سکتا ہے, اس میں صلاحیت وہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دفاعی نظام میں بھی ہماری دفاعی صنعت ہے, اس میں بھی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے کہ ہم اس شعبے میں بھی مہارت رکھتے ہیں. اپنی خود انحصاری کی طرف پاکستان اس وقت چل رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہ جدید ترین سسٹم جو ہے وہ موجود ہے جس میں ہم دشمن کی ہر حرکت کا پتہ کر سکتے ہیں اور اچھا مؤثر دفاع بھی کر سکتے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. پاکستان کی جو آرم سروسز ہیں اس کی لیڈرشپ ہمیشہ فیوچر کے حوالے سے نظر رکھتی ہے. پاکستان آرمی نے بہت عرصہ قبل اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ پاکستان کو ایئر ڈیفنس کے نظام کو بہترین سے بہترین کرنا ہے. اس والے سے مختلف اقدامات کیے گئے, اور ان اقدامات میں ایک سب سے اہم قدم جو اٹھایا گیا وہ آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ جو ہے اس کو تشکیل دیا گیا, جس کو ایک لیفٹنٹ جنرل ہیڈ کرتے ہیں, تاکہ یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس کو پراپرلی انٹیگریٹ کر کے, اور اس کے اندر جو دنیا وقت کے ساتھ ساتھ جس انداز سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, جس انداز سے ترقی ہو رہی ہے, اس کو بھی اس کے اندر مرج کیا جا سکے. تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے. فیصل, یہ بھی کافی بات ہو رہی ہے کہ مچان ریڈار جو ہے وہ مستقبل میں فضائی دفاعی نظام کی تیاری کے حوالے سے بڑی امپورٹنس جو ہے وہ اختیار کرتا جائے گا. بالکل, یہ بات بالکل درست ہے عمران صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا سسٹم نہیں ہے, پہلا ریڈار سسٹم نہیں ہے, کیونکہ یہ جدید سسٹم ہے, اور اس سے پہلے 4 سے 5 جو ریڈارز ہیں جس میں خاص طور پہ جو ہے
اور وہ بھی تقریباً جو ہے نا زیادہ تر فیزڈ ارے جو ہے وہ ریڈارز کی بنیاد پہ جو ہے ان کو ترتیب دیا گیا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا 23 مارچ کی پریڈ کے اوپر ہم اسپاڈا 2000 جو ریڈارز ہیں یہ بھی اس سے کافی ملتا جلتا ہے, کیونکہ اسپاڈا 2000 ریڈار جو ہے وہ بھی ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کا حصہ ہے جس کو ہم اسپاڈا ایئر ڈیفنس سسٹم کہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ یہ ہمارے جب ویلاگز وغیرہ ہوتے ہیں تو خاص طور پہ انڈیا سے جو کافی لوگ آ کے اس کے اوپر کامنٹس کرتے ہیں تو وہ اکثر اوقات جو ہے نا وہ ایک جملہ ضرور کہتے ہیں کہ جب براموس نام ہی کافی ہے. تو اس پہ خیر ہم نے ایک ویڈیو کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, سمیش سپر سونک میزل کے حوالے سے, اور اب جو ہے نا ہم بھی یہ کہیں گے کہ نام ہی کافی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو براموس 2 سے 3 جو براموس سپر سونک میزلز تھے وہ اسپاڈا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اسی نے گرائے تھے. کچھ جو ہے نا وہ اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسپاڈا سسٹم جو ہے اس کو فیز آؤٹ کر دیا جائے, لیکن اس مارکے کے بعد, حالانکہ اسپاڈا کافی پرانا سسٹم ہے لیکن اس نے بڑی زبردست اور حیران کن قسم کی کارکردگی دکھائی ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اس میں کوئی موڈیفیکیشنز ظاہر ہے, اور AM350 جو ایس ریڈار ہے وہ بھی ہم وہ مطلب ابھی اس وقت جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ پروٹوٹائپ کے اس میں فیز میں ہے. ایسا 3D ریڈار ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نیسٹپ جو ہے جو نیشنل ایروسپیس اینڈ جو ٹیکنالوجی پارک ہے ہمارا, وہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے اس حوالے سے, اور نیکسٹ جنریشن ریڈارز کے اوپر جس کے اندر جو ہے نا خاص طور پہ جو آپ کے شارٹ رینج ہے, میڈیم رینج اور لانگ رینج ریڈارز ہیں اس کے اوپر کام کر رہا ہے الٹیمیٹلی. اچھا, پیسو ریڈارز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اچھا, اس میں نا ایک بڑی دلچسپ بات یہ کہ ہم نے جب وزٹ کیا تھا, میں اور خالد صاحب اکٹھے تھے نیسٹاپ, تو وہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان نیسٹاپ جو ہے نہ صرف ریڈار بنانے کے عمل کا ایک تیزی سے اس کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے, اس کے علاوہ یہ بتایا تھا کہ جو ریڈارز ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا آبسلیٹ ہو جاتے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر کے ریپیئر کر کے, اور انہوں نے بتایا کہ کچھ ریڈارز نیوی کے تھے اس کو ریپیئر کر کے واپس دوبارہ مکمل طور پہ فنکشنل کیا گیا. اسی طرح پاکستان آرمی ایئر ڈیفنس کے زیر انتظام جو ہے وہ ان کی کمانڈ میں کچھ ریڈارز ہے, تو وہ ان کو بھی یہ اسپاڈا کا جو آپ نے نام لیا نا, اس کے اندر جو مختلف جو بہتری لائی گئی ہے یا اس کے اندر چیزیں, تو یہ بھی نیسٹیپ اور دیگر جو ہمارے ریسرچ کے ادارے ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے. اچھا, جب آپ بات کرتے ہیں نا دفاعی نظام کی, تو عمران صاحب اس کے اندر آپ کو بھی پتا ہے کہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک آپ کا ریڈار ہوتا ہے, ایک آپ کا اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے, اور ایک جو ہے نا وہ آپ کی میزل بیٹری ہوتی ہے. اب دیکھیں میزلز کے اندر آلریڈی پاکستان الحمدللہ بہت آگے ہے بہت سے میزلز کے اندر, اور ہم اپنے سپر سونک میزلز جو ہیں وہ آگے ہائپر سونک ہمارے میزائلز جو آ رہے ہیں وہ بھی بڑے لیتھل ہیں, اور بڑے الحمدللہ وہ جب آئیں گے تو پھر ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے یقیناً. لیکن یہ ساری چیزیں کمانڈ اینڈ کنٹرول اور باقی چیزیں ڈیولپ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. جب آپ آلریڈی ایک میزائل سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر اتنے پرابلمز نہیں ہیں. یہ جو مچان 3D ایسا ریڈار ہے یہ بنیادی طور پہ کم فاصلے پہ مار کرنے والا میزائل جو سسٹم ہے, ریڈار سسٹم ہے. اب اس کے ساتھ یہ پہلا فیز ہے, اس کے بعد آپ کمانڈ کنٹرول بھی ڈیولپ کر رہے ہیں اور پیرلل آپ جو ہے میزائل سسٹم بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. اچھا, پاکستان اس وقت, معاف کیجیے گا, پاکستان اس وقت جو ہے وہ 30 سے 80 کلومیٹر, 100 سے 300 کلومیٹر اس طرح کے جو ہے نا وہ درمیانے اور جو کم فاصلے پہ اور درمیانے درجے کے درمیانے فاصلے پر مار کرنے والے جو میزلز ہیں اور ریڈارز ہیں ان کے اوپر کام کر رہا ہے. تو یہ ان کا جو اوور آل جو نتائج رہے ہیں, چاہے وہ یوکرین روس کی جنگ ہو, ایون ایران اسرائیل کی جنگ ہو, اس کے اندر جو کم فاصلے اور درمیانے فاصلے پہ مار کرنے والے جو میزلز تھے, جو ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے اور ریڈار سسٹمز تھے, ان کے نتائج بہت زبردست رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بالکل پہلے شارٹ رینج اور میڈیم رینج پہ جانا چاہیے اور اس کے بعد ہم لانگ رینج کے اوپر جو ہے وہ جائیں. اچھا, مچان ریڈار جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 40 سے 60 کلومیٹر کے اوپر جو آپ کو, یا 70-80 کلومیٹر تک جو دشمن کے ایسے فضائی اثاثے جو کہ وہ بھیجتا ہے, چاہے وہ لڑاکا طیارے ہیں, کروز میزائل, ڈرون ہیں, ان کو جو ہے وہ بڑی آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. اور ڈیٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے ساتھ ہمارا کمانڈ کنٹرول سسٹم اور میزائل ڈیفنس سسٹم ڈیولپ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک بہت امپورٹنٹ شیلڈ کریٹ کر سکتا ہے. لیکن اس میں دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں یہ ریڈار ہے, یہ اس کے ساتھ میزائلز اٹیچ ہے,
لیکن اٹس اے ویری ایکسپینسو سسٹم. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے. آپ اور اس میں بڑی اگر محنت آپ نے کرتا پورے ملک کو کور کرنا ہے تو آپ کو تھوڑے سے فاصلے کے بعد، چونکہ وہ زمین کا وہ بھی تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ وہ انسٹال کرنے پڑتے ہیں. لیکن عمران صاحب ایک اچھی چیز ہے، پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری ہے وہ الحمدللہ بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے. اگر آپ مقامی سطح پہ اس طرح کے ریڈارز اور ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو زیادہ ایکسپینسو تو ہوگا، لیکن اتنا ایکسپینسو نہیں ہوگا جتنا کہ آپ امپورٹڈ ٹیکنالوجی لا کے اور اس کے ذریعے وہ تو کر رہے ہیں. ایفیشنسی کے اوپر اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر یہ بڑی کثیر تعداد میں لگے ہوئے ہیں. جہاں جہاں پاکستان کی ملٹری چیک پوسٹ موجود ہے نا، ان کے اوپر ہر ایک کے اوپر لگا ہوا ہے. ورکنگ باؤنڈری پہ ادھر زیادہ ہے، اور انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی. ہمارے پروگرام کو کائنڈلی لائک کیجئے، سبسکرائب ضرور کیجئے. آپ کی سبسکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کامنٹس جو ہیں وہ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.